آج کل ہم ایک بڑی مضموم مہم دیکھ رہے ہیں، منظم مہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ مہم جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین اٹھائی ہوئی ہے مسلم لیگ نون والوں نے، اور اس کا بھی جو ہدف جو ہے وہ عدلیہ نظر آتی ہے۔ تو آج بھی کوئی آڈیو لیک ہوئی۔ اب یہ پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، غیر قانونی باتیں جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں، اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے ٹیپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قانون توڑ کر لوگوں کی باتیں ٹیپ کی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی چیپیاں بنائی جاتی ہیں، کٹ پیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ صورتحال آ گئی ہے کہ سابقہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فون کال جو ہیں اس کو ٹیپ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے اندر بھی وزیر اعظم کی دفتر کی کانورسیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، اس کی ٹیپیں ریلیز ہوئی میں، آڈیو ریلیز ہوئے میں۔ ہم ایک بڑی مضموم مہم دیکھ رہے ہیں، منظم مہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ مہم جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین اٹھائی ہوئی ہے مسلم لیگ نون والوں نے، اور اس کا بھی جو ہدف جو ہے وہ عدلیہ نظر آتی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی میں ذرا سی بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج بھی کوئی آڈیو لیک ہوئی۔ اب یہ پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، غیر قانونی باتیں جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں، اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے ٹیپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قانون توڑ کر لوگوں کی باتیں ٹیپ کی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی چیپیاں بنائی جاتی ہیں، کٹ پیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ کے اندر اس کی اپیل بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس اپیل کے اوپر ہماری تو درخواست ہوگی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کہ یہ جب معاملہ جس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال آ گئی ہے کہ سابقہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فون کال جو ہیں اس کو ٹیپ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے اندر بھی وزیر اعظم کی دفتر کی کانورسیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، اس کی ٹیپیں ریلیز ہوئی میں، آڈیو ریلیز ہوئے میں۔ یہ جو بالکل ایک جنگل کا قانون کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس خطرناک روش کو روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس کو بھی بات کرتے ہوئے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ سیکیور بات، جو ظاہر ہے کہ ملک کی ایسے معاملات جو انتہائی حساس نیچر کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ بات کرتے ہوئے اگر ٹیلی فون سیکیور لائن کے اوپر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ دفتر کے اندر بیٹھ کر اس کی بات چیت محفوظ نہیں ہے، تو امور مملکت کیسے چلائے جائیں گے؟ یہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کے فیصلے کریں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ خارجہ پالیسی کے بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ایسی معیشت کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، فیصلے کے بارے میں سوچا جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ خبر باہر نکلتی ہے تو اس سے بے تحاشا نقصان ہو سکتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو انفرادی رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین کے اندر جن کی گارنٹی دی گئی ہے کہ ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو جو رائٹ حاصل ہیں، جس کے اندر رائٹ آف پرائیویسی، یعنی وہ جو اپنے دفتر میں کام کر رہا ہے یا اپنے وہ ٹیلی فون لائن پہ جو بات کر رہا ہے، وہ بغیر کسی قانونی کارروائی کیے ہوئے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی، اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے یہ ساری روش شروع ہوئی ہے، ابھی تو وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں، یعنی اب وکلا برادری کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور وکلا برادری کے ذریعے توپوں کا رخ ان کے اوپر کر کے اصل میں پیچھے جو ہے عدالت کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل یہ براہ راست عدالت کے اوپر کوئی اٹیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پوری ایک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، یہ انتہائی خطرناک روش ہے۔ اور ایک دفعہ یہ بات جو ہے وہ مان لی جائے
کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں چلنا تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اس سے کیا چیزیں آگے نکل سکتی ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے گزر چکا ہے اور پاکستان اس کا نقصان بھی بھگت چکا ہے کہ جب آئین سے انحراف کیا جاتا ہے تو ملک کو کتنا شدید نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس روش کو فوری طور پر روکا جائے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تو اپنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہے، ہماری اپیل ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کریں، اور جو یہ غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے ان سب کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور تاکہ باقی آئندہ کے لیے لوگوں کو روکا جا سکے، اور یہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ قانون کو توڑا چلا جا رہا ہے، ایسی صورتحال ہے کہ وہ غیر قانونی ایکٹیویٹی کی، یعنی ایک غیر قانونی طریقے سے بات ٹیپ کرنے کی بڑی خوشی فخر سے ملک کا وزیر داخلہ، جس کا کام ہے قانون توڑنے والے کو روکنے کا، وہ خود آ کے اس کے اعلان کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری جیسے میں نے کہا کہ ایک منظم طریقے سے عدلیہ کے اوپر اٹیک، آپ سوشل میڈیا آپ آج کا اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے منظم طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے۔ مقصد صاف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو دباؤ میں لے کر آنا ہے۔ اس کے ایک دو بڑے بڑے جو مقاصد ہیں، اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ الیکشن سے بھاگنے کی ان کو راستہ کوئی قانونی طریقہ مل نہیں رہا، اور ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر کوئی اپنے غیر قانونی کام کو، اپنے غیر آئینی کام کو، اپنے آئین کے انحراف کو عدلیہ سے کور نہیں دلوائیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پورا اٹیک چل رہا ہے۔ آپ کو جج صاحب جو ہیں وہ جب فیصلہ کرتے ہیں جس کے اندر ابہام ہی کوئی نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے، جس وکیل سے آپ بات کر لیں وہ آپ کو یہی بتائے گا، جس جج سے بات کر لیں وہی بتائے گا۔ جب وہ بالکل واضح چیز جو ہے، جج صاحب پورا ٹائم لگا کے 10 دن اس کو کیس کو چلاتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں گورنر صاحب کے وکیل کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اور اس کے بعد آئین کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک پورا اٹیک شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اور یہ اس وقت اٹیک کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن جج صاحب کے فیصلے کی وجہ سے حمزہ وزیر اعلیٰ کا اوتھ انہوں نے حلف لیا، اور انہی نے احکامات جاری کیے تھے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لگائے ہوئے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو صدر پاکستان کو پابند کیا، اور صدر پاکستان نے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حمزہ کو چیف منسٹر کا، وزیر اعلیٰ کا حلف دیا، اور وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے۔ وہ اور بات کہ اس کے بعد جس وقت سپریم کورٹ کے نے حتمی طور پر فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ پہلے دن سے اس کے ایلیجبل ہی نہیں تھے، ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کی بنتی ہی نہیں تھی، قانونی پوزیشن ہی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ بیٹھے اس کرسی کے اوپر۔ اسی طریقے سے جب جج صاحب جو ہیں وہ مریم کا پاسپورٹ ریسٹور کروائیں اپنے عدالتی آرڈر سے، اور مریم اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے ملک سے باہر جائیں، تو وہ جج ٹھیک ہیں، وہ عدالتیں ٹھیک ہیں۔ جب وہی جج کوئی فیصلہ کریں جو آئین سے مطابقت رکھتا ہو اور ان کی پسند سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو اس کے بعد ایک پوری گالم گلوچ کی اور پوری تہمتیں لگانے کی، الزام لگانے کی پوری مہم کھول دی جائے اور عدلیہ کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے جائیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، اور میری اپنی بڑی بسد احترام اپنی عدلیہ سے، اور لاہور ہائی کورٹ ہی تھا، پنڈی بینچ میں میرے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بنا۔ 26 نومبر کو میں نے تقریر کی اور میرے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا۔ آپ وہ میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس تقریر کے اندر میں نے استدعا کی تھی اور میں نے گلہ کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جج پیسہ کھا گیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا یہ مسلم لیگ نون سے مل گیا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی قانون سے ماورا کوئی کام کرے۔ میں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک گلے کا اظہار کیا۔ انسان اپنوں سے مانگتا ہے، میں نے اپنی عدلیہ سے مانگا کہ ارشد شریف کی ماں کو، اعظم سواتی کو، عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، میرے پر توہین عدالت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ یہاں براہ راست عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، بدترین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو
پھر کیونکہ ہم عدلیہ کو اپنا مانتے ہیں، ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہیں، آئین میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ پھر ذرا ان کو بھی تو بلائیں نا، ذرا مریم صاحبہ کو بھی بلایا جائے، یہ دوسرے جو وزراء ان کے تقریریں کر رہے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، ذرا ان کو بھی تو ایک توہین عدالت کا نوٹس دے کے بلایا جائے نا، یہ بھی تو ذرا آ کر کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہو نا، یہ بھی تو بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو کس قانون کے تحت یہ حق بنتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اسی جج کے اوپر الزام لگانے کا جس جج سے بہت بڑی بڑی ریلیف ابھی چند ماہ پہلے ان کو ملی بھی ہو، اس کے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں جو ہے آج میں اس کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب میں اس سے پہلے کہ علی افضل سائی کو میں مائکس دوں، میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ایک ایسا پاکستان بنے جو پچھلے 75 سال کی روایات سے مختلف ہو۔ اس ملک کے اندر ہمارے پاس پڑھے لکھے صاف ستھرے نوجوان جو ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں، وہ آئیں اور آ کے عوامی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور ملک کو جس طرح ہم نے بہتری کی طرف لے جانا ہے اس راستے پر لے کر چلیں۔ ان تمام معیار کے اوپر یہ نوجوان پورا اترتا ہے، اور آج کل اس کے اوپر بھی ایک شدید توپیں کھلی ہوئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ خود اپنے الفاظ میں ذرا بتائے تو اس کے اوپر کیا الزامات لگ رہے ہیں اور وہ الزامات کتنے مذاقہ خیز ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دباؤ میں لایا جائے۔ یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اس وقت آپ پورا پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو مسلم لیگ نون کی نگراں حکومت آئی ہوئی ہے اس وقت، الیکشن کمیشن کی لگائی ہوئی، وہ اس وقت ہمارے کیا ورکر، کیا ہمارے ایم پی اے، کیا ہمارے ایم این اے، کیا وہ سب کے اوپر اس وقت دباؤ بڑھانے کے لیے اسی قسم کے کام ہو رہے ہیں۔